السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ جس کو سننے کے بعد آپ نماز کے محبت کرنے لگیں گے، اور جب آپ کو نماز سے محبت ہو جائے گی تو آپ خود بخود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کریں گے اور اپنے آپ کو دنیاوی برائیوں سے دور کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے آپ نماز کے پابند ہو جائیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ بھی اس واقعے سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا ناجائز ہے، حرام ہے، چوری ہے، لیکن چور چوری ہی کرنے آیا تھا تو اسے سننے میں کیا چیز مانے ہوتی۔ آخر کو وہ چور ہی تو تھا۔ تو اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے، اور اس کی بیوی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، جو بہت بڑا اللہ والا ہو۔ میں میری بچی کی کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ہی کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی بادشاہ کر دے۔ دل میں ایک ہرس پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کو تو بھول گیا، لیکن دھوکے پر اتر آیا۔ گھر میں جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے۔ اس مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور اس کی وضاقتہ اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شدہ بادشاہ تک بات پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی اور پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ انتخاب میرے اوپر پڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں اور شہزادی سے میری شادی ہو جائے۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ اس کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا، اور اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس اور پوشاک وضاقتہ اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ اب زمانہ چلتا رہا، لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ کے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک خبر پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں تو جوان، لیکن زہد و عبادت میں لاجواب، تقویٰ اور طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور اس نے باادب اس سے کہا کہ اگر میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ جہاں پناہ کی طرف سے آیا ہوا ایک پیغام لے کر آؤں۔ اس نے کہا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی لڑکی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ اب جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں تو فرمائیے، اگلی نشست کے اندر اس سلسلے کی کوئی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، وہ بہت دیر تک یہ وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگا، آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں؟ اس نے کہا، دیکھیے میں صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا، اور میں بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے ایک مرتبہ گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضاقتہ اسی ہرس کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا، اور اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب عبادت ہو جائے، نماز ہو جائے، اور ذکر ہو جائے،
اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔